أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ وقفینا، اور ہم نے بھیجا، علی آثارہم، انہی کے آثار پر، انہی کے قدموں پر، یعنی پہلے نبیوں کے طریقے اور پہلے نبیوں کے پیچھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراہ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان سے پہلے تھی، یعنی کہ تورات۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل دی، فیہ ہدی ونور، کہ جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، روشنی تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلی کتاب یعنی کہ تورات کی۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اس میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ تمہیں، اے انجیل والو، تمہیں چاہیے کہ تم فیصلے کرو، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اس سے قبل جو آیات چل رہی تھیں ان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں احکامات نازل فرمائے قصاص کے حوالے سے، جو ان پر عمل نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ اس سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ جو اللہ پاک نے تورات میں نازل فرمایا ہے اس پر تم ایمان رکھو، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی کتاب کی جو آیات ہیں تھوڑا بہت مال و دولت لے کر غلط فیصلے کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی جو اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ جو ہے فاسق ہے، گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کو بھیجا، اور بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا، ہزاروں انبیاء آئے اور ہزاروں سال تک جو ہے اس میں انبیاء آتے رہے، اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی نبیوں کے آثار اور انہی نبیوں کے طریقے اور انہی عقائد پر مشتمل عیسیٰ علیہ السلام کو عقائد دے کر ہم نے بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تصدیق کرنے والے تھے اپنے سے پہلی کتاب کی یعنی کہ تورات کی۔ ان سے پہلے تورات تھی، اور تورات ایک تفصیلی کتاب تھی۔ تورات ایسے سمجھیے جیسے ایک بڑی کتاب ہو، اور انجیل ایسے سمجھیے جیسا کہ کوئی چھوٹی کتاب اور رسالہ ہو، اور اس کو وقت بھی بہت تھوڑا ملا انجیل کو۔ تو تورات جو تھی وہ ایک تفصیلی کتاب تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی یعنی کہ تورات یہ برحق تھی اور سچی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ موجود تھا۔ فرمایا کہ ہم نے انجیل دی ہے جس انجیل میں ہدایت اور نور ہے۔ ہدایت بھی ہے کہ جو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو تو وہ پہچان جاتا ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ انجیل کا معنی ہے بشارت، چونکہ اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی۔ اور اسی طرح اس میں نور بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشنی اس کے اندر موجود ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔
اور یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب یعنی کہ تورات کی۔ اس کے اندر بھی بات موجود تھی کہ جو پہلی کتاب گزری ہے تورات و برحق اور سچی ہے، تو غرض بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والی کتاب یا نبی اپنے سے پہلی والی کتاب اور نبی جو ہے اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور اس میں ہدایت ہے اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ جو انجیل ہے دراصل اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور آج بھی جو موجود ہے اس کے اندر بھی جو اس کے بہت سارے حصے ہیں انجیل کے، ان کے اندر بھی کہیں کہیں پر اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے عیسائیت کا پس منظر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ میں نے جو ان کی یوحنا کتاب ہے یعنی انجیل کا ایک حصہ ہے یوحنا، تو اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حواریوں کو بشارت دی، فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری ایک سناتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اب جانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کا سردار آ جائے، اور مجھ میں اس سردار کا کوئی حصہ نہیں پایا جاتا۔ تو اس سے انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جو ہے میری ہی اس کتاب کو لے کر پطرس گل جو کہ انارکلی گرجے کا ایک بڑا انچارج تھا، اور اسی طریقے سے ایک اور پادری تھا، یہ دونوں جو ہے گجراں والے میرے گھر آ گئے اور دستک دی، تو میں نے پتہ چلا جی کہ کوئی ایسے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی کہ آپ نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر اس طریقے سے لکھا ہے، اور وہ اس سے مراد تمہارے نبی تو نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا اس سے کون مراد ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد تو نعوذ باللہ شیطان ہے، کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب شیطان آنے والا ہے، بس نعوذ باللہ۔ تو میں نے کہا کہ کیسی جو ہے بے وقوفوں والی بات تم کر رہے ہو، اس بات کو تو دیکھو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ خوشخبری سنا رہے ہیں، شیطان کے اندر کون سی ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس بنیاد پر جو ہے وہ یعنی اس کی خوشخبری دے رہے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور میرے بعد دنیا کے سردار آنے والے ہیں، تو کیا پہلے شیطان موجود نہیں تھا؟ اگر اس سے شیطان مراد ہے، شیطان تو پہلے سے موجود ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، تو لہٰذا اس سے یہ بات مراد نہیں ہے۔ تو مطلب بات یہ ہے کہ جب انکار کرنے پر آئے تو اتنی بڑی بشارت جو ہے اس کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو خوشخبری کے طور پر سنا رہے ہیں، اور فرمایا کہ سردار آنے والے ہیں دنیا کے، اور وہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے تو بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، اور جو نہ ماننے والا ہو تو آج قرآن کریم کے منکر بھی موجود ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لے لی ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نازل کیے کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے یہ فاسق ہے۔ تو پہلے فرمایا تھا فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مانتے ہی نہیں کہا جی کہ ہم مانتے ہی نہیں، کس ہر چیز کا انکار کر دینا، تو انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ ظالم ہے، ظالم سے مراد یہاں پر یعنی گویا کہ ایک طرح سے شرک کرنے والے ہیں تو وہ ظالم ہے، یا اسی اعتبار سے جو ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و تشدد کرنے والے ہیں یا تحقیر کرنے والے ہیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آخر میں فرمایا جو احکامات جن کے پاس موجود ہوں چاہے انکار نہ کرتے ہوں لیکن عمل بھی نہیں کرتے، قرآن کے اندر نماز کے بارے میں موجود ہے، فیصلوں کے بارے میں موجود ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ جیسے آج اگر اس بات کو دیکھا جائے ہماری اسمبلیوں میں اور اسی طرح عدالتوں میں قرآن تو موجود ہے لیکن اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تو فرمایا یہ لوگ بھی سخت ترین گنہگار ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے جس کے پاس آسمانی تعلیمات موجود ہوں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو قوم اس کے مطابق فیصلہ اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔